آج 14 جمادی الاول دوسری دولت والی جمعرات کا وہ مبارک دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت اللہ کی لاڈلی سورت صرف 33 بار پڑھ لو، 80,000 حاجات منٹوں میں پوری۔ دولت، عزت، شفا، اولاد، شادی، سب لوگ اس دن کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ موقع پھر سال بعد ملنا ہے، جلدی کر لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمادی الاول کی 14 تاریخ دوسری جمعرات کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا یہ وظیفہ آپ کے تمام مسائل کا آخری حل ثابت ہوگا۔ یہ ایک ایسا مشکل کشا عمل ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کئی سالوں سے فاقے ہیں، غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑے ہیں، دکان پر گاہک نہیں آتے، مسائل ہیں کہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں رشتے نہیں ہو رہے۔ تو آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں اور یاد رکھیے گا، جمادی الاول کا مہینہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لے کر آتا ہے، اپنے ساتھ رحمتیں اور نور لے کر آتا ہے، اپنے ساتھ برکتیں لے کر آتا ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ رب کریم اپنے پیارے حبیب کی امت سے اتنا پیار کرتا ہے کہ بار بار اپنے بندوں پر اپنے خزانے لٹانے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ کبھی کسی مہینے کو ماہ مبارک بنا دیتا ہے، کبھی جمعہ اور جمعرات کا بابرکت دن آ جاتا ہے، کبھی شب معراج، کبھی شب قدر آ جاتی ہے۔ اور آج اگر کوئی بندہ توجہ دھیان خلوص نیت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے مانگتا ہے تو اس بندے کے قریب ایک غیبی فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ جو مانگتا ہے فرشتہ غیب سے اس بندے کی حاجات کو پورا کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جمادی الاول کا مہینہ ہے۔ آج جمادی الاول کی دوسری جمعرات کا مبارک دن ہے۔ یہ قبولیت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہر وقت رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ لیکن ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی رب کریم سے جولی پھیلا کر مانگنے والا، ہے کوئی اپنے گھر کے حالات کو بدلنے والا جو آج یہ خاص وظیفہ پڑھے اور اللہ سے جولی پھیلا کر مانگے؟ بدقسمت ہے، بدبخت ہے وہ بندہ جو آج کے دن کو بھی لاپرواہی میں گزارے گا اور اس خاص وظیفے کو نہیں پڑھے گا۔ پہلے بھی بہت سے لوگ جمادی الاول کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ بہت سے لوگ جمادی الاول کے بابرکت مہینے کو دنیاوی کاموں میں مشغول رہ کر گزار رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس مہینے کی کتنی رحمتیں، کتنی برکتیں اور کتنی فضیلتیں ہیں تو آپ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر مصلے پر بیٹھ جائیں اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیں۔ یہ مہینہ خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ رب کریم کو منانے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا مہینہ ہے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں آ چکی ہیں۔ آج وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ آج وقت ہے رب کریم سے اپنی ہر بات کو منوانے کا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، سعودی عرب، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں جمادی الاول کی 14 تاریخ دوسری جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے ضرور پڑھنا ہے اور رب کریم سے مانگنا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جسے پڑھنے کے بعد رب کریم ذات مانگنے والے کی جھولیاں بھر دیتا ہے۔ ایسے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کو رب کریم غیب سے نواز رہا ہے۔ آج اگر کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے۔ آج اگر کوئی تنگ دست ہے، بیکاری ہے، فقیر ہے، جس کے گھر میں فاقے ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج یہ وظیفہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لے۔ آج رب کا دربار لگا ہوا ہے۔ جمادی الاول کے مہینے میں رب رزق بانٹ رہا ہے، دولت بانٹ رہا ہے، خوشیاں بانٹ رہا ہے، جولیاں خزانوں سے بھر رہا ہے۔ آج صرف چند منٹ کا یہ وظیفہ پڑھنے سے اگر پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، رب اور رب کا محبوب راضی ہو جائے، دنیا کی ہر حاجت پوری ہو جائے، گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اگر کوئی بندہ آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو پھر وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، وہ کبھی بھی اپنی خواہشات کو، اپنی حاجات کو پورا کروا نہیں سکتا۔ ان چند منٹوں میں رب راضی ہو جائے گا۔ رب کو منا لیجئے۔ رب کو راضی کرنا بہت آسان ہے۔ آج وہ مجرب عمل لے کر آیا ہوں جو جمادی الاول کی 14 تاریخ دوسری جمعرات کے دن بزرگوں نے پڑھا، اللہ والوں نے پڑھا، وہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، وہ بھی یہی ذکر کیا کرتے تھے۔
آج اگر آپ رب کے غیبی خزانوں کو، رب کے معجزات کو، رب کے کمالات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آج اگر آپ چاہیں تو یہ وظیفہ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ رات کے چاہے 9، 10، 11، 12 بج جائے، آپ اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آج تک یہ وظیفہ جس کو بتایا، جس نے جس مقصد کے لیے پڑھا، رب کریم نے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظائف تو پڑھتے ہیں، 2-3 بار پڑھ لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک کا پڑھنا ہر کسی کو فائدہ دیتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ قرآن پاک پڑھیں، اللہ کے مبارک نام پڑھیں اور آپ کو فائدہ نہ ہو۔ بعض اوقات اللہ پاک ہماری آخرت کو پہلے بناتا ہے اور پھر دنیا کو بنانا شروع کرتا ہے۔ جب ہماری آخرت بن جاتی ہے اس وقت تک ہم لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں، لیکن جب دنیا بنانے کی باری آتی ہے تو پھر ہم وظیفہ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ پاک سے پوری لو لگائیں، پوری امید رکھیں اور اس وظیفے کو پھر پڑھنا شروع کریں۔ ایسے ایسے اسباب آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 14 جمادی الاول دوسری جمعرات کے دن آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب بھی آپ کو وقت مل جائے، کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے۔ اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، بے اولاد ہے، اولاد کے لیے پڑھ لے۔ اگر آپ نوکری کے لیے پریشان ہیں، آپ کی نوکری نہیں لگ رہی، آپ بڑی بڑی سفارشیں کروا کر تھک چکے ہیں، پھر بھی نوکری نہیں مل رہی، آپ نوکری کے لیے پڑھ لے۔ اس کے علاوہ آپ کا جو بھی مقصد ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس کام میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا محمد کا وظیفہ ہے۔ اس دنیا میں ہمارے آنے کا واحد مقصد اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے، اس ذات کو راضی کرنا ہے جو پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے، اور اس کے محبوب کو راضی کرنا ہے۔ جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت
اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج اگر آپ خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ صرف 41 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 41 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش کا راز آپ کے حوالے کیا ہے۔ اب جب یا اللہ یا محمد پڑھنے سے رب راضی ہے، اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ تو فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا خاص الخاص عمل ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنی ہے۔ یہ ایسی سورت ہے کہ جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، اور آج کی یہ سورت بہت خاص ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ کون سی سورت ہے جو رب کو اتنی پسند ہے کہ اسے پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے؟ اور رب کا لاڈلا کون نہیں بننا چاہتا؟ ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اپنا تن من دھن سب بیچ کر اس کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے، اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کی لاڈلی صورت ہے، اللہ کے قریب ہونے کا راز بھی ہے، اور یہ سینے کا راز آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ دن، یہ راتیں اتنی خاص ہیں کہ اگر آپ اس پورے دن میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ کی ہر منزل آسان ہو جاتی ہے، آپ کے تمام مقاصد میں آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ صرف 33 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ وہ مقاصد جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام نہیں لے رہے، آج سورہ کوثر پڑھتے ہی فرشتے زمین پر آ جائیں گے، آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 33 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے، اور یہ جلالی اسم اعظم ہے۔ اسے جلالی اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اسم اعظم یا ذوالجلال والاکرام ہے۔ جب کوئی بندہ جمادی الاول کی 14 تاریخ دوسری جمعرات کے دن یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھتا ہے تو رب کی رحمتیں جوش میں آ جاتی ہیں، اپنے جلال میں آ جاتی ہیں، اور جب رب کی رحمت جلال میں آ جائے تو بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، راستے سے تمام رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، طاقتور دشمن کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ذوالجلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار پڑھ کر آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اگر آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیا، اللہ آپ سے راضی ہو گیا، تو آپ کی تمام ناممکن حاجات پوری ہو جائیں گی۔ ناممکن پریشانیاں، ناممکن مقاصد، کاروبار میں بندشیں، رشتوں میں رکاوٹیں ایک رات میں غیب سے ختم ہو جائیں گی۔ پہلے نمبر پر آپ نے 41 بار یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وہ خاص عمل ہے جسے اللہ والوں نے پڑھا، اولیاء کرام نے پڑھا، اور اسی طریقے سے پڑھا۔ آپ نے اس وظیفے کو اسی ترتیب اور طریقے سے پڑھنا ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے۔ آپ نے اپنی منمانی نہیں کرنی۔ آج میں آپ کو 14 جمادی الاول دوسری جمعرات کے دن کا طاقتور وظیفہ بتا چکا ہوں۔
میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے، آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی سے یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے۔ یہ قبولیت کے دن ہیں، قبولیت کی راتیں ہیں۔ ان راتوں میں، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگو گے میرا رب عطا فرماتا ہے، اور میرا رب ہر چیز سے نواز دیتا ہے۔ پورے خلوص، یقین کامل کے ساتھ آپ نے ان اعمال کو پڑھنا ہے۔ اس خاص وظیفے کو یقین کے ساتھ جو بندہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے یقین کو نہیں ٹھکراتا، اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا چلا جاتا ہے، نوازتا چلا جاتا ہے۔ آج اگر سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی اس عمل کو پڑھے گا تو وہ بھی دولت مند بن جائے گا، وہ بھی امیر بن جائے گا۔ آج آپ یہ وظیفہ پڑھ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو مانگو گے مل جائے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے مانگ لو، 4 یاروں کے صدقے سے مانگ لو، میرا رب منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔